نعم قد سلک منہاجا بدیعا فی کشف اسرار التحقیق۔ جی ہاں، مصنف رحمہ اللہ چلے ہیں ایک عجیب راستے پر تحقیق کے رازوں کو کھولنے میں۔ واستولی علی الامد الاقصی من رفع منار التدقیق، اور غالب آ گئے تدقیق کے منارے کو بلند کرنے میں آخری انتہا پر، مع شریف زیادات ما مستھا ایدی الافکار، بمع ان عمدہ زیادات کے جن کو نہیں چھوا افکار کے ہاتھوں نے، ولطیف نکات ما فتق رتق آذانہم اولو الابصار، اور بمع ان باریک نکات کے کہ نہیں کھولا اہل ابصار نے ان کے ذریعے اپنے کانوں کی بندش کو۔ وَلِهَذَا طَارَ كَالْأَمْطَارِ فِي الْأَقْطَارِ، اسی لیے یہ کتاب اڑ گئی مثل اطراف عالم میں بارشوں کے، وَصَارَ كَالْأَمْثَالِ فِي الْأَمْصَارِ، اور ہو گئی شہروں میں مثل ضرب امثال کے، وَنَالَ فِي الْآفَاقِ حَظًّا وَافِرًا مِنَ الْإِشْتِهَارِ، اور حاصل کیا اطراف عالم میں شہرت کے وافر حصے کو۔ ولا اشتہار الشمس فی نصف النہار، اور یہ شہرت نہیں ہے عین دوپہر میں سورج کے مشہور ہونے کی طرح۔ نعم قد سلک منہاجا بدیعا، یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کتاب میں کوئی ایسی چیز ہے جو صرف اسی کتاب کے ساتھ خاص ہو؟ تو اس کا جواب دیا کہ جی ہاں، یہ کتاب ایسی باتوں پر مشتمل ہے جو اس سے پہلے اہل علم نے نہیں سنی تھی۔ واستولی علی الامد الاقصی، استولا یہ استیلا سے ہے، بمعنی قدرت حاصل کرنا، آمد کا معنی غایت اور انتہا ہے، الاقصی الامد کی صفت ہے، اس کا معنی بھی غایت ہے۔ یہاں امد کو اقصی کے ساتھ موصوف کیا تاکہ مبالغہ پیدا ہو جائے۔ نکات نکتہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے دل میں اثر کرنے والی لطیف بات۔ ولا اشتہار الشمس میں اشتہار یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، اصل میں اشتہر اشتہار الشمس ہے، فعل کو حذف کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب مشہور ہے لیکن اتنی مشہور نہیں جیسا کہ سورج دوپہر کو مشہور ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ وَلَقَدْ صَادَفْتُ مُجْتَازِي بِمَا وَرَاءِ النَّهْرِ لِكَثِيرٍ مِّن فُضَلَاءِ الدَّهْرِ، البتہ تحقیق میں نے پایا اپنے ماوراء النہر سے گزرنے کے وقت بہت سے فضلائے زمانہ کے دلوں کو، افئدۃ تہوی الیہ، بہت سارے فضلائے زمانہ کے دلوں کو کہ وہ اس کتاب کی طرف مائل ہیں، وَأَکْبَادًا ہائمۃ علیہ، اور ان کے جگروں کو کہ وہ اس پر حریص ہیں، وَعُقُولًا جَاثِیَةً بین یدیہ، اور ایسی عقلوں کو کہ جو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی ہیں، وَرَغْبَاتٍ مُسْتَوْقِفَةً بِالْمَطَايَا لَدَيْهِ، اور ایسی رغبتوں کو جو ٹھہرانے والی ہیں اپنی سواریوں کو اس کے پاس، مُعْتَصِمِینَ فِی کَشْفِ أَسْتَارِهِ بِالْحَوَاشِی وَالْأَطْرَافِ، اس حال میں کہ وہ پکڑنے والے ہیں اس کے پوشیدہ باتوں کو واضح کرنے میں حواشی اور اطراف کو، قانعین فی بحار اسرارہ عن اللالی بالاصداف، قناعت کرنے والے ہیں اس کے رازوں کے سمندروں میں موتیوں پر، لا تحل انامل الانظار عقد معضلاتہ، نہیں حل کر سکتے نظر و فکر کے پورے اس کی مشکل مقامات کی گرہ کو،
ولا یفتح بنان البیان ابواب مغلقاتہ، اور نہیں کھول سکتے بیان کے پورے اس کے بند دروازوں کو. فلطائفہ بعد تحت حجب الاستار مستورۃ، پس اس کی باریک باتیں ابھی تک الفاظ کے پردوں میں چھپی ہوئی تھیں. وخرائدہ فی خیام الاستار مقصورۃ، اور اس کے عمدہ مضامین پوشیدگی کے خیموں میں بند تھے. ترا حوالیہا ہمما مستشرقۃ الاعناق، تو دیکھے گا کہ اس کے گرد ایسی ہمتوں کو جو گردنیں اٹھانے والی ہیں. ودون الوصول الیہا اعیانا ساہرۃ الاحداق، اس حال میں کہ وہ آنکھیں نہیں پہنچنے والی ہیں ان باریک باتوں تک. وَلَقَدْ صَادَفْتُ مجتازی، یہاں سے سبب تصنیف کا بیان کیا. مجتاز یہ مصدر میمی ہے، اس کا مضاف محذوف ہے جو کہ وقت ہے. اصل میں تھا وقت مجتازی. تہوی کا مدہ ہا واو اور یا ہے بمعنی میل ہونا. تہوی میں تشتاق کے معنی کی تضمین کی گئی ہے، اصل میں گویا کہ یوں تھا تشتاق الیہ. اکباد معنی جگر. حائمتاً ہیم سے ہے بمعنی پیاسا ہونا، لیکن یہ حرص کے معنی میں ہے. عقولاً جاسیتاً، جاسیہ بمعنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا، اور عقول کو اصحاب عقول کے ساتھ تشبیہ تھی تو عقول مشبہ ہوا اور اصحاب عقول مشبہ بھی. پس عقول کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا اور مشبہ بھی اصحاب عقول کے لیے گھٹنے لازم ہیں، اور گھٹنے کے بل بیٹھنا مشبہ بھی کے مناسبات میں سے ہے. لہذا جاسیتاً کا ذکر جس میں گھٹنے کا معنی پایا جاتا ہے یہ استعارہ تخیلیہ ہوا، اور چونکہ جاسیہ کے معنی گھٹنے کے بل بیٹھنا جو کہ مناسبات میں سے ہے، لہذا جاسیتاً کا ذکر استعارہ ترشیحیہ بھی ہے. رغبات رغبتن کی جمع ہے، مطایا مطیتن کی جمع ہے بمعنی اونٹنی. معتصمین، یہاں سے مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کتاب کو حل کرنے کے لیے حواشی کا سہارا لیتے تھے، اور حواشی سے یہ کتاب کما حقہ حل نہیں ہوتی تھی. چنانچہ وہ لوگ ایسے ہوئے جیسے کہ سمندروں کے موتیوں کو حاصل کرنے کی بجائے سیپیوں پر اکتفا کیے ہوئے تھے، اور مغز حاصل کرنے کی بجائے صرف چھلکوں سے دل بہلا رہے تھے. لا تحلو، شارح نے جب یہ ذکر کیا کہ علماء زمانہ اس کتاب کے دقائق کے ادراک سے قاصر تھے، تو اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب خفیہ اسرار پر مشتمل ہے. انظار کو ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دی جس کا کام یہ ہے کہ وہ گرہیں کھولتے ہیں، اور انظار مشبہ ہوا اور اشخاص مشبہ بھی. لہذا انظار کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا اور اشخاص مشبہ بھی کو انامل لازم ہیں، لہذا انامل کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہوا، اور گرہیں کھولنا مشبہ بھی یعنی اشخاص کے مناسبات میں سے ہے. لہذا لا تحلو اور عقد کا ذکر جو ہے یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا. ولا یفتح، بیان کو بند دروازے کھولنے والے اشخاص کے ساتھ تشبیہ دی تو بیان مشبہ ہوا اور اشخاص مشبہ بھی ہوئے. لہذا بیان کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہے، مشبہ بھی یعنی اشخاص کو پورے بنان لازم ہیں، لہذا بنان کا ذکر استعارہ تخیلیہ ہے، اور اشخاص کا بند دروازے کھولنا ان کے مناسبات میں سے ہے، لہذا
لا یفتح اور ابواب کا ذکر، یہ استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ فلطائفہ الفاظ کو پردہ نشین عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی، پس الفاظ کا ذکر استعارہ بالکنایہ ہوا۔ پردہ نشین عورتوں کے لیے پردہ لازم ہے، لہذا حجب کا ذکر تخیلیہ ہوا، اور پردہ نشین عورتوں کے مناسبات میں سے یہ ہے کہ وہ مستور ہوں، لہذا مستورۃ استعارہ ترشیحیہ ہوا۔ وخرائدہ خرائد خریدہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے حسین عورت، یہاں مراد معانی ہے۔ ترا حوالیہا، حوالی کا معنی جوانب، مستشرفہ یہ استشراف سے ہے جس کا معنی ہے نظر اونچی کرنا اور اپنی ہتھیلی آبروؤں پر رکھنا۔ مستشرفہ کو اعناق کی طرف اس لیے مضاف کیا کہ استشراف کا زیادہ تر ظہور گردن میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں گردن اونچی کرنی پڑتی ہے۔ ودون الوصول، دون متجاوز کے معنی میں ہو کر حال ہے اعیاناً سے، اصل میں ہے ترا اعیاناً حال کونہا متجاوزتاً عن الوصول الیہا، کہ تو دیکھتا ہے آنکھوں کو اس حال میں کہ وہ تجاوز کرنے والی ہیں، ان لطائف تک نہیں پہنچنے والی ہیں۔ احداق حدق کی جمع ہے جو کہ آنکھ کے سیاہ حصے کو کہتے ہیں۔ ساہرۃ الاحداق میں سحر کو احداق کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ نیند کا سب سے پہلے اثر یہ ہوتا ہے کہ حدقہ ایک جانب سے دوسری جانب ڈھلتا ہے، تو سحر کی احداق کی طرف نسبت سے مقصود مبالغہ کرنا ہے کہ وہ ان لطائف تک اطلاع پانے میں اس قدر حریص ہیں کہ وہ نیند سے بلکہ نیند کے مقدمات سے بھی دور ہیں۔